السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مضمون اللسان العربی، عربی زبان و ادب کے 12ویں لیکچر کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہم آج کے اس سبق میں ایک تو ان ابواب کے بارے میں آگہی حاصل کریں گے جو ثلاثی مزید فی کے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا۔ کچھ مشہور ابواب ایسے ہیں جن سے افعال آتے ہیں، مصادر ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں بھی مستعمل ہوتے ہیں اس کے بہت سے اوزان کے ساتھ، ان سے بھی آگے ہی حاصل کریں گے۔ اور پھر ہم لسان العربی سے متعلق جو کچھ ایک آدھ پیپر اس کو حل کریں گے تاکہ آپ کو اس پیپر کے حل کرنے کے حوالے سے آپ کو اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، کس نوعیت کے سوالات آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم ان ابواب کی طرف جاتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، اور فاعل یفعلو، فاعل یفعلو، اور فعول یفعلو، کرم یکرم، فقہ یفقہ کی طرح وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہ جو ابواب ثلاثی مزید کے ہیں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے باب افعال، یہ وزن ہے، باب ہے، باب افعال۔ بعض اوقات ایک جمع کا وزن ہے افعال، ابرار، اقلام، اس کے ساتھ لوگوں کو اس میں مشابہت لگ جاتی ہے۔ باب افعال یہ ایک وزن ہے، اس وزن پہ آپ بہت سے ایسے حروف دیکھیں گے، جیسے احسان ہے، احسان ہے۔ تو اب اس سے فعل کیسے بنتا ہے؟ احسن یحسن احسانا، احسن یحسن احسانا، اور اس میں فاعل ثلاثی مجرد میں فاعل کے وزن کے پتہ، یہاں پر محسن اور محسن، محسن اس میں فاعل محسن جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اکرم، اکرام ہے ایک وزن، اکرم یکرم اکراما، اکرم یکرم اکراما، مکرم مکرم۔ افطار، افطر یفطر افطارا، افطار کرنا، مفطر مفطر، جس کو افطار کی جی مفطر بھی جس چیز کے ساتھ افطار کیا جائے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ افطر یفطر افطارا۔ انذار، انذر ینذر انذارا، منذر ڈرانے والا، اور منذر جس کو ڈرایا جائے، انذر ینذر انذارا۔ اسی طرح اخراج، اخرج یخرج اخراجا، نکالنا، مخرج مخرج، اور مخرج اس میں مفعول ہے، ادا کرنے کی، نکالنے کی جگہ۔ آپ کو اس وزن پہ بہت سے الفاظ ملیں گے۔ انزل ینزل انزال، اتارنا، ایک باب افعال ہوا۔ دوسرا باب تفعیل ہے، اس سے بھی بعض آپ کو اوزان بتائے جا رہے ہیں۔ تفعیل، تفہیم، تفہیم، فہم یفہم، تفہیم، مفہم مفہم، مفاہم مفہم، مفاہم سمجھانے والا، مفہم۔ نزل ینزل تنزیل، منزل اتارنے والا، منزل جس پر اتارا جائے۔ اسی طرح تنظیم، نظم ینظم تنظیم، منظم جی، اور منظم، منظم منظم۔ اسی طرح فسر یفسر تفسیر، مفسر تفسیر کرنے، مفسر تفسیر شدہ چیز ہے۔ حذب تہذیب، حذب یہذب تہذیب، مہذب مہذب، مہذب تہذیب سکھانے والا، مہذب تہذیب شدہ، شائستہ شخص، باب تفعیل ہے۔ ایک اور اردو میں دیکھیں یہ سارے الفاظ تقریباً آتے ہیں، شکل یشکل تشکیل، دبر یدبر تدبیر، قدر یقدر تقدیر، یہ سارے اوزان اسی سے آتے ہیں۔ تیسرا اہم باب ہے باب افتعال۔ پہلے بھی کئی اس سے میں نے کچھ اوزان گزرے ہیں گزشتہ اسباب میں، جیسے انتظار،
افتعال انتظار، افتعال انتظار، انتظرا ینتظرو انتظار۔ اچھا یہ جو پہلے دو ابواب ہے نا، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے معنی کے بارے میں، احسان خوب بنا دینا، اکرام عزت کرنا، انذار ڈرانا، اخراج نکالنا، ادبار پیٹ پھیر کے چلے جانا، یہ دونوں متعدی معنی دیتے ہیں، لیکن اس میں یکمشت ہوتی ہے وہ چیز، اور اس میں تفہیم تھوڑا تھوڑا سمجھانا، تنزیل تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ منظم کرنا، بیان کرنا، یہ سارے دونوں متعدی معنی دیتے ہیں۔ خراجہ نکلا، اخراج نکالا، داخلہ ادخال، ادخال داخل کرنا، داخلہ خود داخل ہوا، ادخال داخل کیا۔ یہ جو باب افتعال ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی کوئی بھی کام پوری کوشش، پوری اپنی صلاحیتوں کو، ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو صرف کر کے، تکلیف برداشت کر کے، محنت کر کے کوئی کام کیا جائے، جیسے انتظار، نظرہ ینظرو دیکھنا، انتظار آنکھیں لگائے بیٹھ جانا۔ اکتساب، اکتسبا یکتسب اکتساب مکتسب، اکتسبا یکتسب اکتساب مکتسب۔ اجتہاد، اجتہدا یجتہد اجتہاد۔ احترام، احترام، احترام یحترم، محترم احترام کرنے والا، اور محترم ہم کہتے ہیں نا محترم فلاں جس کا احترام کیا جاتا ہے، احترامہ۔ انتقال، انتقلا ینتقل انتقال، منتقل منتقل، منتقل منتقل، یہ اس سے ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور باب ہے، باب انفعال۔ انفعال یہ جو باب ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس میں قبولیت، انجذاب جیسے ہو گیا، یعنی فعل کو قبول کرنا، فعل کو اپنے اندر لینا، جذب کرنا۔ انفعالیت ویسے بھی اس کو کہتے ہیں کہ اثر پذیر، اثر قبول کرنا، جیسے انجذاب جذب ہو جانا، انجذبا ینجذب انجذابا۔ انشقاق پھٹ جانا، انشقا ینشق انشقاق۔ انفطار، انفطر ينفطر انفطار۔ اب اس باب کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں کسی فعل کو اپنے اندر لینے کی، اس کو جذب کرنے کی یہ کیفیت ہے۔ انفطار فطر سے نا، فاتر آپ نے پڑھا یعنی پھٹ جانا، انشقاق دو ٹکڑے ہو جانا، انجذاب۔ انہدام منہدم کر دینا، انہدم ینہدم انہدام، منہدم کر دینا، گرا دینا۔ انہماک منہمک ہو جانا، انہماک اردو میں کہتے ہیں منہمک، منہمک، انہمکا ینہمکو انہماک منہمک۔ ایک دو تین چار ابواب ہو گئے، اب باقی کچھ ابواب اور بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک ہے استفعال، استفعال، استفعل یستفعل استفعال۔ اس باب سے جب کوئی فعل آئے اس مصدر سے تو اس میں اس باب سے طلب فعل ہوتا ہے، فعل کو طلب کرنا، جیسے استفہام پوچھنا، فہم طلب کرنا، استفہام۔ استبصار، استبصار بصارت کو طلب کرنا۔ استکبار، استفہما یستفہم استفہاما، استبصرا یستبصر استبصارا، استیسرا یستیسر استئثار۔ جی آسانی طلب کرنا، استئثار۔ دو الفاظ اردو میں بڑے مشہور ہیں، ایک ہے استحصال، استحصالی قوتیں کہا جاتا ہے، زبردستی ایکسپلائٹ کرنا، کوئی چیز حاصل کرنا۔ استحصلا یستحصل استحصال، مستحصل مستحصل، مستحصل استحصال کرنے والا، مستحصل جس کا استحصال کیا جائے، زیر و زبر کا فرق۔ اور استحصال کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، استحصال۔ استحصلا یستحصل استحصالا، استحصال ایکسپلائٹ کرنا، استحصال جڑ سے اکھاڑ دینا۔ اس سے بھی بہت سارے اور بھی آپ کو اس وزن پہ ملیں گے۔ باب استفعال۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب تفاعل۔ تفاعل بتکلف کوئی کام کرنا،
तफ़ाउल जैसे तकब्बुर, ताअस्सुब, तदब्बुर, तकल्लुफ, तसन्नु, ताअम्मुक, ताअल्लुक, तकब्बरा यतकब्बरु तकब्बुरन, ताअस्सबा यताअस्सबु ताअस्सुबन, तदब्बरा यतदब्बरु तदब्बुर। यानी इसमें भी देखें आपके एक तकल्लुफ, एक कोशिश के साथ कोई काम करना। तसन्नो और तकल्लुफ इसके बेहतरीन तर्जमान है इस बाब के। ताअम्मुक बहुत गहराई में जाना, ताल्लुक किसी से ताल्लुक रखना, इलाका रखना, ताअस्सुब, तदब्बुर, तजन्नुब, तहक्कुक, बहुत से इससे उज़ान आपको उर्दू में मिलते जाएंगे। एक है बाब तफ़ाउल, एक तफ़ाउल और एक तफ़ाउल। इसमें उमूमन दो अफराद के किसी भी फेल में ताल्लुक गुज़र, जैसे तामुल, तनाजुर, तदाखुल, एक दूसरे में दाखिल हो जाना, तदाखुल, तारुफ, एक दूसरे से मुतारुफ होना, तबारुक। देखिए ये लोग इसको तबारिक पढ़ते रहते हैं, ये लफ्ज़ है तबारुक, जैसे तनाजुर, तमातुर, तवातुर, तबारक या तबारक तबार, तबारक अल्लज़ी, ये उसी से है। तबारक या तबारक तबारुकन, तामल या तामल तामुल, तनाज़र या तनाज़ुर तनाज़ुर, तारफ या तारफ तारुफ, तवातर या तवातुर तवातुरन तवातुर। ये बाब तफ़ाउल है, बाब तफ़ाउल है। एक है बाब मफ़ाअला, ये भी शिरकत तरफ़ैन को चाहता है, दोनों तरफ से कोई काम हो। जैसे मुआशरा, आशरा युआशिरु मुआशरा, मुसाफ़हा हाथ मिलाना, सफ़ हथेली को कहते हैं ना, मुसाफ़हा, मुसाफ़हातुन, साफ़हा युसाफ़िहु मुसाफ़हातन, आना का युआनिकु मुआनिकतन, मुआनका गले मिलना, मुआनका, मुनाकशा सवाल जवाब करना, मुनाकशा, मुनाजरा, मुआमला, मदाखला, मदाखलत जिसको कहते हैं, मुआशरा, मुदाखला, मुआमला, मनाजरा, मुकातला, आपस में लड़ना, बाहम लड़ना, मुकातला, ये सब बाकातला युकातिलु मुकातिलतन, आशरा युआशिरु मुआशरतन, साफ़ा युसाफ़ी मुसाफ़ियतन, आना का युआनिकु मुआनिकतन, मुआनिक मुआनक, ये इसमें फ़ाइल इसमें फूल। ये कुछ अबवाब थे जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। ये उर्दू में भी जब ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं आपको बाब और उनकी माना करने में आसानी होगी। अच्छा, आप जानते हैं कि इल्म तजवीद जब तजवीद बाब तफ़ील से है, उसका माना होता है हुरूफ को, यानी उसका लफ्ज़ी मतलब तो उम्दा बना देना, अच्छा बना देना, खूबसूरती बनाना होता है। तो जब जितने अरबी हुरूफ है ना, उनको उनके मखारिज और उनकी सिफ़ात के साथ अदा किया जाए तो ये इल्म तजवीद है। कोई भी ज़ुबान आप जानते हैं कि उसमें ये बताया जाता है कि इस लफ्ज़ को कैसे अदा किया जाता है, ज़ुबान कहाँ लगती है, मखारिज होते हैं, ऊँट हैं, गला है, ज़ुबान है, ज़ुबान का तालु है, ये सारे मखारिज हैं, दांत हैं वगैरह वगैरह, ये इल्म तजवीद है। तो तजवीद में मिसाल के तौर पर अलिफ का क्या तजवीद है, बाद दोनों ऊँट मिल के हवा बाहर निकलती है, वाव का क्या है, फ़ा में ऊपर दांत यहाँ लगते हैं, दाल में ये ज़ुबान ऊपर दांतों के साथ लगती है वगैरह वगैरह। हुरूफ हल्की हैं, हा है, खाख है, वो कहाँ से है, हा है, ये कहाँ से अदा होती है, अदना अलग से कहाँ से, अक्सा से कहाँ से और आखिर से कहाँ से, ये सारा ये बताया जाता है जिसमें। अब इसमें एक है हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी। एक सवाल ये आता रहता है, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, ये एक सवाल अरबी में आता रहता है, कमरी। असल में ये हुरूफ शमसी और कमरी से क्या मुराद है? मुराद ये है कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं ना, ये जो हुरूफ है ना 28-29 हुरूफ अली बात था जीम हा खा वगैरह, ये हुरूफ इनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर कुछ के शुरू में हुरूफ शमसी ऐसे हैं, वो हुरूफ इन हुरूफ ताजी में से, वो हुरूफ ताजी ये जो अरबी हुरूफ हैं कि जिनके शुरू में अलिफ लाम
نہیں پڑھا جاتا. الف لام آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، حروف شمسی کہلاتے ہیں. اور وہ حروف عربی زبان کے جن کے شروع میں الف لام آئے تو پڑھا جاتا ہے، وہ حروف قمری کہلاتے ہیں. حروف شمسی وہ حروف کہ جن کے شروع میں الف لام آئے تو نہیں پڑھا جاتا، اور حروف قمری جن کے شروع میں الف لام آئے تو پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اب حروف شمسی کون کون سے ہیں دیکھیں. ایک صورت ہے نا والشمس وضحاها، سورہ شمس. والشمسی دیکھو والشمس نہیں پڑھ رہے، والشمسی پڑھ رہے، والشمس ڈائریکٹ شین کے اوپر تشدید ہے، الف لام نہیں پڑھا جا رہا. والشمسی وضحاها، جبکہ اس کی اگلی آیت ہے والقمری تو الف لام پڑھا جا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شین حرف شمسی اور قاف حرف قمری. اس کے مقابلے میں دیکھو والسماء والطارق، والسماء والطارق سین کے شروع میں بھی نہیں پڑھی جا رہی، تو آ کے شروع میں بھی نہیں پڑھا جا رہا. معلوم یہ ہوا کہ سین بھی حرف شمسی اور طا بھی حرف شمسی میں سے ہو گیا. والطارق جی والسماء، والسماء نہیں پڑھ رہے، والسماء والطارق. اسی طرح النجم الثاقب، الثاقب الثاقب نہیں پڑھ رہے تو ثا یہ بھی حرف النجم الثاقب، النجم الثاقب، النجم الثاقب نہیں پڑھ رہے، نو النجم الثاقب تو نون بھی حرف شمسی میں سے ہو گیا. النجم الثاقب. الرا دیکھو سورہ رحمان کیسے شروع ہوتی ہے، الرحمن یہ الرحمن، الرحمن پڑھتے ہیں نا، تو را بھی حرف شمسی میں سے ہو گیا. را ہے داد ولدال جی داد کے شروع میں الدار، الدار نہیں کہتے، الدار. النافع الدار، داد یہ بھی حرف شمسی میں سے ہو گیا. اسی طرح دیکھیں آپ ثا ہے، طا ہے، صاد ہے، را ہے، تا ہے، والتین، والتین ہی پڑھتے، والتین والزیتون، تا اور زا، والتین والزیتون، زا اور تا یہ بھی انہی حروف میں سے آ گئے. نون دال آ گیا، زا آ گیا، زا سین شین لام. واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا نہیں، واللیل اذا یغشا ڈائریکٹ لام. اس کے مقابلے میں دیکھیں الطالب، الثواب، الصادق، الرحمن، التلمیذ، الضعیف، الذکاء، النصیحہ، الدکان، السحاب، الظل یہ ہو گئے. اس کے مقابلے میں حروف قمری کون سے ہیں کہ ان کے شروع میں الف لام لگایا جائے تو وہ ہے. جیسے اولاد ہے نا، الف ہے، الاولاد الف لام پڑھ رہے ہیں، الاولاد الف لام پڑھ رہے ہیں، الف ہو گیا. اسی طرح با ہو جی البنت، البنت با، الف با دونوں حروف قمری سے. الخالق، الباری، اب باری نہیں پڑھتے، اب الباری پڑھتے، الباری لام پڑھا جاتا ہے، با ہو گیا، الف با. فا ہو گیا. والفجر دیکھو والفجر وليال نشر، والفجر الفجر فا ہو گیا، الف با فا. اسی طرح غائن، الغریب، الحق حا، الحق، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حا، ہا ہے، با ہے، الف ہے، فا ہے، یہ حروف قمری میں سے ہے، سمجھ آ گئی ہوگی. القمر ہے، یا ہے، میم ہے، المومن، الہدایہ، الوالد، الخادم، خا ہے. تو یہ حروف قمری ہے، یعنی جن کے شروع میں الف لام پڑھا جاتا ہے. حروف قمری جن کے شروع میں نہیں پڑھا جاتا. حروف مد کون سے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف، یا. ان حروف مد ان کو کیوں کہتے ہیں؟ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، مد ہے مدو کھینچنا. تو واو ساکن ہو اس کے شروع میں پیش ہو، واو ساکن خود اس کے اوپر کچھ نہ ہوا تو اس کو پیش لم یعلمون. الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، جعلنا اس کو کھینچا جاتا ہے. یا ولضالین تو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے نا. تو واو الف یا یہ 3 حروف مد ہیں، لیکن واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں.
اچھا ایک اور بات، حروف مد، حروف شمسی قمری آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک دیکھیں، ایک ہے فعل صحیح، ویسے تو اس کی وہ 7 اقسام بنتی ہے نا، یہ جو صرف صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محبوظ و اجوف، تو اب یہ فعل صحیح، فعل معطل، فعل مضاعف، یہ ان تینوں کے بارے میں کچھ فرق نہیں، صحیح، معطل، مضاعف، یہ 3 فعل، ان کے بارے میں بعض اوقات سوال آ جاتا ہے کہ فعل صحیح کون سا۔ یاد رکھو عربی زبان میں واو، الف، یا، یہ 3 حرف، ان کو حروف مدہ تو اس وقت کہتے ہیں جب ان سے پہلے جو پیش آئے، زبر آئے اور زیر آئے، ورنہ عام طور پہ ان 3 حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ علت کیوں کہتے ہیں؟ سبب، بیماری، کیونکہ یہ آ جائیں تو کلمے کے اندر تعلیل ہوتی ہے، کبھی یا واو ختم ہو جاتی ہے، کبھی الف ختم ہو جاتا ہے، کبھی واو یا سے بدل جاتی ہے، کبھی یا الف سے بدل جاتی ہے، کبھی الف واو سے، واو ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور کلمے کی حالت بدل جاتی ہے، کبھی کچھ، اس لیے ان کو حرف علت کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ان تینوں کلمات میں سے واو الف یا، واو الف یا، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر کبھی کسی فعل میں آ جائے تو وہ فعل معطل ہوتا ہے، اور ان 3 کے علاوہ کوئی ہو، یعنی کوئی فعل ان 3 کلمات، 3 حروف واو الف یا کے علاوہ ہو، جیسے ضربا، وہ الف یا میں سے کوئی نہیں آیا، یضربو، اسی طرح یا، تو وہ تو یعنی اصلی کلمات میں نہیں ہے، اصلی کلمات میں 3 اصل کلمات ان میں نہیں ہے، نصرا، خراجا، ذہبا، تو یہ فعل صحیح ہے کیونکہ ان میں حرف علت نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو تعلیل پیدا کرے۔ فعل معطل وہ ہوتا ہے جس میں کہیں پر بھی یہ واو الف یا آ جائیں، پھر اس کے آگے قسمیں بنتی ہیں، وصلا، قرأ فعل معطل ہے، رآ فعل معطل ہے، کیونکہ حرف علت درمیان میں پہلے ایک کی جگہ آ سکتا ہے، دوسرے کی جگہ آ سکتا ہے، تیسرے فعالہ میں، تینوں کلمات میں سے کہیں بھی آ سکتا ہے، یہ فعل معطل ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ لیں، فعل معطل کی پوری بحث ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ فعل مضاف، مضاف اس کو کہتے ہیں دگنا، کوئی بھی حرف 2 دفعہ آ جائے، جیسے مدہ، اصل میں مددہ تھا نا تو ایک حرف، شدہ باندھا، کررہ یکرر، ٹھیک ہے، حدہ، صدہ روکنا، فرہ یفرو، فرہ یفرو، تو اس میں کچھ تعلیلات ہوتی ہیں، کہیں یہ دونوں لفظ ظاہر ہو جاتے ہیں، کہیں پر یہ بعض اوقات نہیں ظاہر ہوتے، فرہ، فرت، فررتا، فررتی، فررتو، فررنا، یفرو، تفرو، افرو، نفرو، صدہ، صدتا، صدہ، صدت، صدتا، صدتی، صدتو، صددنا، فرہ، فرت، فررتا، فررتی، فررتو، فررنا، تو یہ اس انداز میں اس کی گردان ہوتی ہے۔ فعل مضاف جس میں 2 حرف ایک ہی طرح کے آ جائیں، اور فعل معطل جس میں حرف علت میں سے کوئی آ جائے، صحیح جس میں کچھ بھی یعنی نہ کوئی حرف 2 مرتبہ آئے اور نہ حرف علت میں سے آئے تو وہ ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے BA/BSc پارٹ اول اس کا ایک پیپر ہے، اس کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے۔ ایک اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ کہتے ہیں مندرجہ جملوں میں سے، اجزاء میں سے کسی ایک جزء کے عربی جملے لکھیں اور ان کا ترجمہ کریں۔ دیکھیں آپ خود ترجمہ کر لیں گے ان کا، تل کا سبورت، تل کا سبورت، تل کا اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے ہے، سبورتن تختہ سے آپ نے اس کا معنی پڑھا ہے، تو وہ تختہ سیاہ ہے، تختہ تحریر ہے، مؤنث ہے یہ چونکہ، اس لیے تل کا لے کے آئے، اس میں اشارہ ترکیب کریں تو اس میں اشارہ مبتدا اور خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، کتنا آسان، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لا ہذہ ساعۃ، دیکھیں لا کے بعد اس نے کاما لگا، نہیں ہذہ اس میں اشارہ قریب، ساعۃ اسی طرح ہو گیا یہ گھڑی ہے، نہیں یہ گھڑی ہے، کتنا آسان ترجمہ ہے۔ حل ہذہ شجرۃ کا ضمیر منفصلہ لے کے آ گیا، حل کیا، ہذہ یہ، شجرۃ کا کیا یہ تیرا درخت ہے، شجرۃ کی کہہ سکتے تھے کہ کیا تجھ عورت کا درخت ہے، شجرۃ ناک پوچھ سکتے تھے کیا ہمارا درخت ہے، ہو کہہ سکتے تھے کیا اس کا درخت ہے۔ نام ہذہ سورتھا، نام جی ہاں، ہذہ یہ اس میں اشارہ مؤنث قریب کے لیے،
سورتھا، سورتن سورت، یہ یوں اردو میں لکھتے ہیں، سورتھا یہ اس عورت کی تصویر ہے، ہا ضمیر مؤنث کے لیے۔ حل اسمہا فاطمہ، دیکھیں کتنا آسان ہے، حل اسمہا فاطمہ، کیا اس عورت کا نام فاطمہ ہے؟ حل کیا اسمہا فاطمۃ، کیا اس کا نام فاطمہ ہے؟ ترجمہ کر رہے ہیں، بل ہذہ تلمیذہ، بل بلکہ، کاما، ہذہ یہ اشارہ کر رہے ہیں عورت کی طرف، تلمیذۃ یہ شاگردہ ہے، شاگرد لڑکی ہے، ذالک طریق عزیز، دیکھو موصوف صفت لے کے آ گیا، ذالک اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے، طریق عریض موصوف صفت، وہ کشادہ راستہ ہے، کیا مشکل ہے، یہی چیزیں ہم نے پڑھی، وہ کشادہ راستہ ہے۔ ھذا طفل جائع، بالکل اسی طرح ھذا یہ طفل جائع، اب اس کا ترجمہ آپ نے یہ بھوکا بچہ نہیں کرنا، ھذا مبتدا ہو گیا، یہ بھوکا بچہ ہے، یہ نہیں کرنا کہ یہ بچہ بھوکا ہے، آپ کیا کریں گے یہ بھوکا بچہ ہے، کیونکہ اس کی صفت بن رہی ہے۔ جبکہ اگر یوں ہو جائے کہ ھذا الطفل جائع، تو آپ کہیں گے یہ بچہ بھوکا ہے، یہ بچہ بھوکا ہے اور یہ بھوکا بچہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آگے دیکھیں دوسرا جز، اگرچہ آپ نے صرف ایک جز کا ترجمہ کرنا تھا، یہ کر دیا، دوسرا بھی ہم اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں السقوف جمیلۃ، چونکہ السقوف سقف جمع ہے تو جمع من حیث الجمع مؤنث ہے، اس لیے اس کی جو خبر لے کے آئے، خبر السقوف مبتدا، جمیلۃ اس کی خبر لے کے آ گئے، السقوف الجمیلہ کہتے تو موصوف صفت ہو جاتا۔ چھت خوبصورت ہیں، چھت بہت سے چھت خوبصورت ہیں جب لکھیں گے تو خود بہت پتہ چلے گا کہ چھت جمع لے کے آئے آپ۔ المراویح جمیلۃ، مراویح مروحۃ کی جمع، المراویح جمیلۃ، پنکھے خوبصورت ہیں۔ آگے طلب الفقیر المالا، دیکھیں کتنا آسان ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، باقی تو پہلے ابھی تک کوئی جملہ فعلیہ نہیں تھا۔ طلبا مانگا، طلبا طلبا طلبو طلبت طلبا طلبت طلبتا طلبتی طلبتو طلبنا، طلب الفقیر فقیر نے مانگا، یہ اس کے اوپر پیش ہے، الفقیر المالہ فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، فقیر نے مال مانگا، فقیر نے مال مانگا۔ دخل الرجل فی منزلنا، دخل الرجل فی منزلنا، دیکھو دخلا داخل ہوا، دخل الرجل فی منزل، منزلی ہی بھی ہو سکتا گھر میں، لیکن یہاں پر کیا ہے منزلنا ہمارے گھر میں، منزلی کا تیرے گھر میں، وہ ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ نحنو جی آگے سوری، یطلب الولد ماء، یطلب مانگتا ہے، طلبہ سے فعل مضارع آ گیا، یطلب مانگتا ہے، الولد لڑکا، ماء پانی، لڑکا پانی مانگتا ہے، یطلب الولد ماء پانی۔ یفتح مضارع لے کے آ رہے ہیں، فتح سے یفتح، یفتح الخادم خادم کھولتا ہے، الباب دروازہ، خادم دروازہ کھولتا ہے۔ عیش بقیت عمری فی المدینہ، عیش عاش یعیش سے عیش نعیش، میں گزاروں گا، بقیت عمری اپنی باقی عمر، عمری بضام ظفل ہے اس کے لیے، فی المدینہ میں اپنی عمر مدینہ، باقی عمر بقیت عمری فی مدینہ، میں اپنی باقی عمر مدینہ میں بسر کروں گا۔ نحن ہم، نکرہ الیہود، یہود کو ناپسند کرتے ہیں، جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ نحن پہلے آ گیا۔ کم الساعۃ الآن، کم کسی چیز کو پوچھنے کے لیے آتا ہے، کم الساعۃ الآن، ابھی وقت کیا ہے، الساعہ گھڑی، وقت، الآن خاص یہ ابھی کیا وقت ہے، ابھی کیا وقت ہے، کم الساعۃ الآن ابھی کیا وقت ہے۔ فی الجامعۃ فصول کثیرۃ، فی الجامعہ، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، دیکھو اسکول کو کہتے ہیں مدرسہ، کالج کو کہتے ہیں کلیۃ، الکلیہ المدرسہ، جامعۃ جامعہ، الجامعۃ یونیورسٹی، الکلیۃ کالج، المدرسۃ اسکول،
اور ان کو اسی طرح مدرسۃ کلیۃ جامعۃ یونیورسٹی کو. مکتب ایک عام چیز ہے, یہ آج کل دفتر کو کہتے ہیں ویسے, ورنہ مکتب بھی بعض اوقات آج کل ٹیبل کو ان چیزوں کو کہتے ہیں. اسکول کے لیے اس کا اطلاق آج کل نہیں ہو رہا. کلیہ کالج کو کہتے ہیں, جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. جی تو کہتے ہیں فی الجامعۃ فصول کثیرہ, فی الجامعہ یونیورسٹی میں, فی الجامعہ یونیورسٹی میں فصول کثیرہ, فصل کہتے ہیں بہت سے کمرے ہیں, کمرہ جماعت ہیں, یا یہاں پر مراد بہت سے شعبے ہیں, بہت سے شعبے کہتے ہیں آپ, شعبے ہیں, یا فصل کہتے ہیں غرفۃ الفصل کمرہ جماعت, بہت سے کمرہ جماعت ہیں, بہت سے شعبے ہیں, دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں. بہت سے شعبے ہیں. جی اب یہ پہلا سوال جو 20 نمبر پہ مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے میں نے حل کیا. کچھ 10 جملے ہوں گے, ان 2 اجزاء میں سے کوئی ایک جز آپ نے 10 جملے پر مشتمل اختیار کرنا, اس کا ترجمہ آپ کریں گے اردو میں. دوسرا سوال یوں ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک جز کے عربی جملے لکھیں اور ان کا اردو میں ترجمہ کریں. دوسرا بھی یہی ہے. فی الطریقی, اچھا یہ دیکھیں وہی جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا, اس قصے میں سے ایک عبارت کا ٹکڑا دوبارہ اس کا. فی الطریقی ظہر امامہ الشیطان, راستے میں شیطان اس کے سامنے آیا. وقال لہ, اور اس کو کہا, ایھا الشاب, اے نوجوان, الی این انت ذاہب, تو کہاں جا رہا ہے؟ قال الی ھذہ الشجرہ, میں اس درخت کی طرف جا رہا ہوں. قال وماذا تعمل عند الشجرہ, اس نے کہا کہ تو کیا کرے گا درخت کو؟ قال اقطعھا, اس نے کہا میں درخت کو کاٹوں گا. دیکھیں اس میں سے تو معلوم یہ ہوا کہ 2 سوال جو 10 آگے 20 نمبر کا وہ 10 نمبر کا یہ سوال آ رہا ہے, یہ بھی اسی عربی عمارت میں سے ہے, یا تو اس قصے میں سے آئے گا یا حدیث میں سے آئے گا. اگلا اسی کا دوسرا جز کہ آپ اس قصے میں سے اس حصے کا ترجمہ کریں یا حدیث کا, جو 7 حدیث پڑھی ان میں سے دیکھیں کتنا آسان ہے. حدیث مبارکہ ہے, من سرہ, جس شخص کو یہ بات بھلی لگتی ہو, جو جس کو یہ بات پسند ہو, ان یمد لہ فی عمرہ, کہ اس کو عمر میں وسعت دی جائے, ویوسع لہ فی رزقہ, اس کے رزق میں اس کو وسعت دی جائے, ویدفع عنہ میتۃ السوء, پوری حدیث میں نے لکھی تھی, اور اس سے بری موت کو دور کیا جائے. فلیتق اللہ ولیصل رحمہ, اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے. یہ 30 نمبر, یہاں تک 2 سوال مکمل ہو گئے. آگے کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل اصطلاحات میں سے کی تعریف کریں اور ان کے ضروری قواعد بیان کرتے ہوئے 5 مثالیں دیں. فعل صحیح اور فعل معطل, فعل معطل اور فعل صحیح, آپ اس کی بحث میں جائیں گے, 5 مثالیں اور ان کے قواعد بیان کر دیں گے. 20 نمبر کا یہ سوال ہے. اگلا سوال دیکھیں, اور اسی سوال کی جگہ بعض اوقات دیکھیں بعض پیپروں میں یوں سوال ہے کہ فعل ماضی یا اور فعل مضارع, ان میں سے ان کی تعریف اور ان کی مثالیں کریں. ذہبہ یذہب, فعل ماضی مضارع ان کی. یا اس کی جگہ سوال ہے کہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جو پورے آپ کو لیکچر دیے تھے ان کے بارے میں سوال آیا ہوا ہے 20 نمبر کا, ان دونوں کے اوپر. حروف جر اور ضمیر منفصلہ جو انا نحن انت انتی, ان کی مثالیں اور وہ لکھیں. یہ ہے, یعنی اس کی جگہ فعل صحیح. یا حروف شمسی اور مرکب توصیفی کے بارے میں ہے, پھر حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں, ضمیر منفصلہ, اور یعنی یہ 4 5 6 ٹاپک ہیں. 20 نمبر کا سوال ان چھوٹے چھوٹے ٹاپک سے متعلق ہے. 2 ٹاپک کو دیں گے, اور پھر اس کے بعد بھی ان میں آگے آپشن دے رہے ہیں, اور وہ آپشن کیا ہے؟ فعل مضارع دیں گے آپ کو, کہتے ہیں کہ ان کا اردو میں ترجمہ کر کے کچھ الفاظ دے رہے ہیں 20 نمبر کے لیے کہ اردو میں ترجمہ کریں اور پھر ان سے جملے بنائیں. مثلا یأکلوا, یہ کون سے, یعنی 20 نمبر میں یا تو وہ مرکب توصیفی اضافی, حروف شمسی, حروف قمری, ان کی مثالیں, یا وہ جو آپ کو دیگر دی ہیں ضمیر متصلہ منفصلہ, ان کی تعریف, مرکب اضافی توصیفی جو لیکچر میں گزر چکے ہیں ان کی تعریف. 20 10 30 اور 20 نمبر کا یہ سوال, اور اس میں بھی پھر آپشن یہ دے رہے ہیں کہ آپ کے سامنے فعل مضارع کی کچھ جو رکھ لیں, اسے آپ نے جملے بنانے ہیں. دیکھیں, اور یہ بھی آسان, اس کا یہ سوال کرنا بھی, یأکلوا, یسقطوا, یأکلوا, یسقطوا, یحضروا, سب وہی لے کے آئے ہوئے ہیں. یقرأوا, یأکلوا, یسقطوا, یحضروا, یقرأوا, ینظروا, یعرفوا,
यामलू, यकूदू, सब वही फेल वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा लेके आए हुए हैं। यखरुजू, यखरुजू और यदखुलू, दाखला यदखुलू, यदखुलू। अब देखें तर्जमा देखते जाओ और उसका याकुलू खाता है, याकुलू, याकुलुल वलदु लड़का खाता है, याकुलु अकला याकुलु खाता है, याकुलुल वलदु अत्तामा लड़का खाना खाता है। क्या मुश्किल है इसमें। यसकुतु, यसकुतुल वलदु, यसकुतु अत्तिफ्ल कह दें, अत्तिफ्लु मिनत दर्राजती साइकिल, लड़का बच्चा साइकिल से गिरता है, मिनत दर्राजती अत्तामा मीन की वजह से दर्राजती होगा, यसकुतुल वलदु मिनत दर्राजा। आगे यहदुरु हदरु, यहदुरु हाजिर होता है, अत्तालिबु तालिब इल्म फिल मदरसती लड़का स्कूल में हाजिर होता है, अत्तालिबु फेल की फ़ाइल की वजह से पेश हो जाएगा, फिल मदरसती हरफ जार की वजह से ज़ेर आ जाएगी। यक़रउ, यक़रउ ज़ैदुन, यक़रउ ज़ैदुन किताबन ज़ैद किताब पढ़ता है, यक़रउ ज़ैदुन किताबन फेल फ़ाइल मफ़ूल लेके आए या जार मजरूर लेके आए। यंजुरु, यंजुरु यंजुरु अल वलदु, कोई भी चीज़ लेके इलल बुस्तानी या यंजुरु वलदु इला वालिदिही लड़का अपने बाप की तरफ देख रहा है, इलल बुस्तान बागीचे की तरफ देख रहा है, इलल बुस्तान अल वलदु पेश हो जाएगा। यारिफु, यारिफुल वालिदु वलदहु, वलदहु लड़का अपने बच्चे को पहचानता है। यामलू, यामलू अल फल्लाह, अल फल्लाह आप जानते हैं कि किसको कहते हैं, अल फल्लाह कहते हैं किसान को। फिल मज़रा, फिल मज़रा खेती में, किसान खेती में काम करता है। यक़अदु, यक़उदु, यक़उदु तालिबु अलल कुर्सी लड़का तालिब इल्म तालिबु अलल कुर्सी। यख़रुजु, यख़रुजु अल उस्ताज़ु मिन मंज़िलिही उस्ताद अपने घर से निकलता है, यख़रुजुल उस्ताज़ु निकलता है। यदखुलु, यदखुलुल उस्ताज़ु फ़ी गुरफ़तिल फ़स्ल उस्ताद कमरा जमात में दाखिल होता है। फ़िल गुरफ़तिल फ़स्ल मुज़ाफ़ ज़फ़र है, अल उस्ताज़ु मुज़ाफ़, यदखुलु। ये देखें 10 जुमले इसी तरह यहाँ से भी आपको आ जाएँ, इस अंदाज़ में 10 जुमले बना दें। बस ये बात ज़हन में रखें कि फ़ेल के बाद फ़ाइल लाएंगे, उसके ऊपर पेश होगी और मफ़ूल के ऊपर ज़बर होगी। जार मजरूर लेके आएंगे, अब ज़म ज़फ़र है तो आखिरी बाद वाले के ऊपर ज़ेर लगा देंगे, नीचे ज़ेर लगा देंगे। ये 50 नंबर यहाँ पे आपके हो गए। इसके बाद अगला सवाल यूँ होता है, कि मंदरजा झेल सवालात को लिखें और अरबी में जवाबात दें। सवालात दिए हुए हैं, उनको सवालों को भी लिखें और फिर अरबी में जवाब दें। याद रखें हमेशा ये वक्त बहुत होता है तलबा के पास, जब इम्तहान में हूँ तो ये अरबी इबारात तर्जमे में उर्दू इबारात लिख लिया करें, उसमें जो मुमतहिन होता है उसको चेक करने में आसानी रहती है। हल इस्मुहु सालिहुन, हल इस्मुहु क्या उसका नाम सालिहुन सालेह है, सवाल है। आप इसका सिर्फ जवाब हल की वजह से नाम दे तब भी दुरुस्त, नाम कह के तो ये इस्मुहु सालेह दोबारा लिख लें तब भी दुरुस्त। ये आसान जवाब है ना। अगर आप अरबी में माहिर हो गए तो आप यूं भी कह सकते हैं ला नहीं बल इस्मुहु मुहम्मद, नहीं उसका नाम मोहम्मद है। तीनों जवाब दे सकते हैं आप, क्या मुश्किल है। हल इस्मुहु, आगे
حل ھذا درس سہل، سوال کیا حل کیا ھذا یہ درس سہل، آپ کہہ سکتے ہیں نام ھذا درس سہل، نام لکھ کے حل کے بجائے نام لکھ کے ھذا درس سہل لکھ سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں لا ھذا درس صعب، مشکل ہے جی، صعب جدا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سخت مشکل ہے۔ من فی المسجد، من فی المسجد، مسجد میں کون ہے؟ الولد، من کی بھی جگہ آپ لکھیں الولد فی المسجد، لڑکا مسجد میں ہے۔ ماذا فی السقف، ماذا کیا چیز ہے فی السقف، چھت میں کیا ہے؟ فی السقف آپ یہ لے کے فی السقف، ماذا فی السقف، چھت میں کیا آپ کہیں گے کہ فی السقف، چھت کے اندر، چھت میں مروحتن، آپ کو پتا مروحتن مبتدا مؤخر اور فی السقف خبر مقدم ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا، پنکھ ہے۔ من خرج من المنزلی، جی اینا سرور الاولاد، سرور جمع سریر کی ہے، سرور جمع ہے، اینا کہاں ہے سرور الاولاد، بچوں کی چار پہیے کہاں ہیں، تو آپ یہاں پہ اینا کی بجائے سرور الاولاد فی الغرفہ، کمرے کے اندر ہے۔ من خرج من المنزل، گھر سے کون نکلا، آپ کہیں انا خرجت من المنزل، میں نکلا، خرج تو خرج بجائے خرج تو کہتے ہیں میں نکلا، یا آپ کہیں گے خرج الولد، لڑکا نکلا، لیکن وہاں پر الولد خرج من المنزل تب بھی درست ہے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ ماذا طلب الاستاذ، استاد نے کیا مانگا، ماذا کیا مانگا استاد نے، طلب الاستاذ کتابا، طلب الاستاذ کتابا، کتابا کہہ دیں گے آپ۔ این تسکنو، تو کہاں رہتا ہے، اسکنو فی اسلام آباد، اسکنو فی راولہ کوٹ، اسکنو فی کشمیر، اسکنو فی لاہور، یسکنو کے بجائے تسکنو کے بجائے اسکنو ہو جائے گا، میں رہتا ہوں۔ حل تفہم الدرس، کیا تو سبق سمجھتا ہے، حل کیا تفہم، تو آپ کہیں نام، افہمو، تفہمو نہ کہیں واپس افہمو، میں سمجھتا ہوں درس کو۔ حل شبیت من الطعام، شبیتا تو سیر ہو گیا، جس کو کہتے ہیں نا رجنا، سیر ہو جانا، پیٹ بھر جانا۔ حل شبیتا شبا یشبو، پیٹ بھر جانا، کیا تو کھانے سے سیر ہو گیا، نام، حل کے بجائے نام، شبیتا تو سیر ہو گیا، وہ کہہ رہا تو آپ کہیں گے نا شبیتو، میں سیر ہو گیا، شبیتو تا کے بجائے شبیتو، نام شبیتو من الطعام، یہ دیکھیں نا اسی لیے میں نے کہا تھا شبیہ شبیت، شبیتا شبیتا شبیتو شبینا، شبیتو شبیتا کہہ رہا تو آپ شبیتو کہیں گے من الطعام، یہ ہمیں کھانے سے سیر ہو گیا۔ یہ 20 نمبر کا یہ سوال ہو گیا۔ آگے دیکھیں خالی جگہ پر کرنے کے لیے پھر وہ سوال لے رہا ہے، اور وہ اس کے برعکس دے رہا ہے، دیکھیں کتنا آسان پیپر ہے کہ سوال جو آپ نہیں دے سکتے تو خالی جگہ پر کر لیں۔ کیا تل کا ڈیش سریتم، تل کا وہ، تل کا کے بعد ڈیش لا کے تو کہہ رہا ہے سریعتن، اب تل کا وہ، سریعتن آپ کو نظر آ رہا ہے تیز چیز کو کہتے ہیں، تو بہت آسان ہے نا، وہ کیا تیز ہے، آپ مروحتن سریعتن کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں سیارتن، سیارتن کیونکہ اس کے لیے موصوف لے کے آ رہے ہیں آپ، سریعتن۔ اچھا سیارتن کیوں لایا، اس لیے کہ سریعتن ہے، اس لیے اس کے لیے صفت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو تل کا اور یہ اس کو تل کا سیارتن سریعتن۔ دراجتو ڈیش اور کویہ تن، دراجہ، دراجہ نہیں لکھا ہوا، صرف دراجہ لکھا ہوا ہے، الف لام نہیں لکھا ہوا شروع میں، ڈیش کویہ تن، تو چونکہ دراجۃ الولد، ان دونوں کو مضافرہ بنے، لڑکے کی سائیکل طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ ہادہ ڈیش عالیۃ، ہادہ ڈیش عالیۃ، اب اس کو دو طرح کر سکتے ہیں، ہادہ منازل عالیۃ کہہ سکتے ہیں، کہ ہادہ منازل عالیۃ، ترجمہ مختلف ہوگا، ہادہ کے لیے پھر اس میں شرم رہے بلکہ وہ بن جائے گا، یہ اس کے ترکیب کریں گے، دونوں طرح المنازل عالیۃ بھی کہہ سکتے ہیں، ہادہ منازل عالیۃ بھی کہہ سکتے ہیں، ہادہ منازل عالیۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہر اندہ کا کیا تیرے پاس، پوچھ رہا ہر اندہ کا کیا تیرے پاس
کیا ہے؟ قلم کتاب کچھ لے کے آئے، کتاب لے کے آئے. ہر اندہ کا کتاب، سوری ہر اندہ کا کتاب، کیا تیرے پاس کتاب ہے؟ قلم ہے. ہر اندہ کا کتاب قلم صاحب کچھ لے کے آئے، کیا تیرے پاس کتاب ہے؟ التلاميذ شاگرد، فی آگے لے کے آئے، کس میں ہوگی بھائی؟ فی المدرسہ کہہ دیں، فی الغرفہ کہہ دیں، کہاں پر ہیں؟ فی المنزل کہہ دیں، کچھ کہہ دیں. فی المدرسہ تین کیوں کہتے جا رہے زیر آنا چاہیے، آپ کو پتا چاہیے. فوق المکتبی، فوق المکتبی ڈیسک کے اوپر، فوق المکتبی ڈیش کثیرت، کتب کثیرت، بہت سی کتابیں ہیں. اوراق کثیرت کہہ سکتے ہیں، بہت سے ورد ہیں. اولئک رجال، اولئک رجال ڈیش، کیا ہوگا؟ وہ آدمی کون سے ہیں؟ اولئک رجال منزل، وہ گھر کے لوگ ہیں، گھر کے مرد ہیں. اولئک رجال دین اللہ، وہ اللہ کے دین کے لوگ ہیں. ڈیش فی الحدیقہ، فی الحدیقہ کیا ہے؟ ڈیش جی. البنت فی الحدیقہ، بچی حدیقہ میں ہے. الوردۃ، گلاب کا پھول، فی الحدیقہ. الزہرۃ فی الحدیقہ. العصفور فی الحدیقہ، چڑیا باغ میں ہے، کچھ لے کے آئے باغ کے اندر. ڈیش ان دا سبورہ، اب دیکھیں ڈیش فاطمہ، ڈیش فاطمہ ان دا سبورہ. جلس، بیٹھی فاطمہ، فاطمہ ان دا سبورہ، فعل لے کے آئیں گے. جلسہ، جلسہ. وقفت بھی کہہ سکتے ہیں، کھڑی ہوئی. ڈیش المدرس الکتاب، المدرس الکتاب. اخذ، لے لیا. اخذ المدرس الکتاب، استاد نے کتاب لی. درسہ، پڑھایا. درسہ، درسہ تدریس، پڑھانا. اچھا آگے دیکھیں، آگے جو سوال ہے وہ اسی طرح دو اجزاء ہیں. 30 نمبر کا سوال ہے، آخری سوال. اس کو دیکھیں. اور یہ کیا ہے 30 نمبر کا سوال؟ وہ یہ ہے کہ اردو میں عبارت ہے، آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تیس نمبر کا آدھا سوال ہے. ذرا غور کریں، ہمیشہ آپ جملے کو دیکھیں. سب سے پہلے جملے کو دیکھیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا خبر ہے، موصول صفت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. اس میں ضمیر ہے، ضمیر متصلہ لگ رہی ہے، منفصلہ لگ رہی ہے. فعل ہے تو دیکھیں ماضی ہے، مضارع ہے. پھر دیکھیں کہ متکلم کا ہے، حاضر کا ہے، غائب کا ہے، مذکر ہے، مؤنث. ان چیزوں کو غور کریں اور پھر اس کے بعد جملے بنا دیں. دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے. اب اس میں فعل کو ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مضاف مضاف الیہ، رقم اضافی، اللہ کا گھر ہے. مسجد، المسجد، المسجد، مسجد کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ، بس پورا بیت اللہ، کیا مشکل ہے؟ بیت اللہ، المسجد بیت اللہ، کیونکہ اس کے مضاف کو کوئی ناصب اور نصب اور جر دینے والا نہیں. مسجد بیت اللہ، مسجد اللہ کا گھر. دوسرا جملہ، پڑوسی کی عزت کرنا ایمان میں سے ہے. پڑوسی کی عزت، کیا مشکل ہے؟ پڑوسی کی عزت. اکرام الجار، بس پڑوسی کی عزت ایمان میں سے، ایمان میں سے، ایمان میں سے ہے. اکرام الجار من الایمان، بس من الایمان دونوں مضاف ہے، مبتدا بھی خبر. اکرام الجاری من الایمان، اکرام الجاری من الایمان، حب الوطن من الایمان.
وطن کی محبت ایمان میں سے ہے. وہ بھی سیدھا ہے. آگے دن کی روشنی تیز ہے. دیکھو دن کی روشنی، دن کی روشنی، دن کی روشنی. ذوق النہار، ذوق روشنی کو کہتے ہیں. الذوق کہہ نہیں سکتے. النہار، ذوق النہار، ذوق النہاری تیز ہے. قوی، قوی، ذوق النہاری قوی. آگے یہ استاد کی لڑکی ہے. یہ استاد کی لڑکی ہے. یہ ہی استاد کی لڑکی، مثال بنت الاستاد، ہی بنت الاستاذ. بس بس کچھ نہیں ہے. خود بخود اس ترکیب سے سمجھ آ رہا ہے. اعراب سے ہے کلام خود بہت سمجھ آ رہا ہے. ہی بنت الاستاذ، ہی بنت الاستاذ. بس استاد کی لڑکی. رمضان کا مہینہ مبارک ہے. دیکھو سارے نظام ضابطے لے کے آئے. رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ نظام ضابطے. آگے حدیث کی لے رہا مبارک ہے. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ شہر رمضان، شہر رمضان. اچھا رمضان ایسا اس میں عراق کے لحاظ سے اس کے لیے زیر آ نہیں سکتی، زیر آ نہیں سکتی. اس کے اوپر ضروری زیر سمجھی جاتی ہے. زبر میں بھی حالت ارادی اس کی مجبور ہوتی ہے. شہر رمضان مبارکن مبارکن، شہر رمضان مبارکن مبارکن. مبارک سے ہم نے بتا ہوتی ہے مبارکن، اس میں مفعول ہے. شہر رمضان مبارکن، عید مبارک، رمضان مبارک، جمعہ مبارک، مبارک اللہ، اس لیے کسی کو میں مبارک. جی استاد کا بیٹا سمجھدار ہے. وہی اسی طرح یہ استاد کا بیٹا، پہلے بیٹی بیٹی. طفل ولد الاستاذ، سمجھ ولد الاستاذ، استاد کا بیٹا سمجھدار ہے. فہیم ذکی، دونوں کہہ سکتے ہیں. آگے وہ لڑکے کی چڑیا ہے. وہ اس میں اشارہ ہے لڑکے کی چڑیا، چڑیا لڑکے کی چڑیا. وہ اس میں اشارہ اور ہے تو ہے. اس کا ترجمہ مٹا وہ ہوا اس فور ولد، اس فور فا اس فور ولد، ولد نظام ضروری. وہ لڑکے کی چڑیا ہے. تیری کتاب نہیں ہے، تیری کتاب، یہ بھی کتاب کا، تیری کتاب، کتاب کا، تیری کتاب جدید نہیں ہے. بہت آسان ہے. تیری کتاب نہیں ہے، تیری کتاب نہیں ہے. تیری کتاب، کتاب کا، کتاب ہی میری کتاب. یہ پڑھ چکے ہیں بات. کتاب کا گھر کا دروازہ کھلا ہے. گھر کا دروازہ، گھر کا دروازہ نسبت ہو رہی ہے دروازے کی. گھر کا دروازہ، دروازے کی نسبت کر کے دیکھو. گھر کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے خبر ہے. گھر کا دروازہ مبتدا ہے. باب المنزل، منزل، باب المنزل کھلا ہوا مفتوح، مفتوح. باب المنزل مفتوح، باب المنزل مفتوح. گھر کا دروازہ کھلا ہے. اسکول کی گھڑی، کھڑکی کشادہ ہے. اسکول کی کھڑکی، اسکول کی کھڑکی مزاحدہ ہے. اسکول کی کھڑکی، کھڑکی. نافذہ المدرستی، کشادہ ہے اور کھلی ہے. کشادہ، کشادہ واسع، وسیع، واسع خبر مزاحدہ ہے. مبتدا واسع خبر. یہ ایک جز ہو گیا پورا. یہ اگر جملے سارے آپ نے کر لیے اس طرح، اسی طرح کے جملے ہیں اس کے ساتھ کوئی مختلف ہوگی. آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے اور جملوں کے ساتھ یہ قواعد آپ کے ذہن میں لیجیے.
اب دوسرا جزء اگر یہ نہیں آتا دوسرا جزء کریں وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ جملہ اس میں آتے سارے. اب جملہ فعلیہ والا جو دے رہا ہے لڑکا گیند سے کھیلتا ہے. اچھا دیکھیں لڑکا گیند سے کھیلتا ہے فعل اور فعل حال ہے مضارع ہے. اب ترجمہ ہے فعل پہلے لکھتے ہیں. کھیلنے کو کیا کہتے ہیں؟ لعب یلعب کیونکہ وہ غائب ہے. یلعب لڑکا. الولد فاعل ہے. الولد بالقرۃ گیند کے ساتھ. بالقرۃ لڑکا گیند سے کھیلتا ہے. یلعب الولد بالقرۃ. دوسرا فاطمہ کلاس میں داخل ہوتی ہے. فاطمہ فاعل واحد مؤنث غائب. کلاس میں کہاں داخل ہوتا ہے؟ فی فلاں. فاطمہ داخل ہوتی ہے. پھر مضارع علیہ یدخل تدخل فاطمۃ پھر فصل کہیں یا پھر غرفۃ الفصل کہیں کہ غرفۃ الفصل یا پھر الفصل. وہ میری استانی ہے. وہ ضمیر منفصلہ ہیا حاضر یہ نہیں کرا. وہ اور میری استانی. استاداتن ہوتی ہے نا مؤنث. استادتی ہیا استادتی وہ میری استانی ہے. تو دروازہ کھولتا ہے. فتح تفتح تو چپ بولتا تفتح الباب. تو اس کے اندر ان تصویر خود بخود پوشیدہ جو بتایا تھا نا فائدہ ہے اس کا. ان تفتح الباب بس کافی ہے. تفتح الباب. تفتح فاطمہ کو اگر مؤنث لانا ہو تو اس کے لیے فائدہ ظاہر ہے. فاطمہ دروازہ کھولتی ہے. تفتح فاطمہ الباب. فاطمہ الباب. تو باغ کی طرف دیکھتا ہے. تو مذکر ہے. باغ کی طرف دیکھے. تو ایک تو فاعل آپ کے سامنے آ گیا. باغ کی طرف ادھر حدیقہ کی طرف دیکھتا ہے. دیکھنا فاعل ہو گیا پھر مذکر. یہ دیکھیں میں خود جان بوجھ کے اس کو حصے میں تو دیکھتا ہے فعل پہ تنظر. تو دیکھتا ہے خود بخود ہو گیا. تنظر میں تو دیکھتا ہے. الى الحدیقہ. میں باغ کی طرف دیکھتا ہوں. انظر الى الحدیقہ. ہم باغ کی طرف دیکھتے ہیں. ننظر الى الحدیقہ. وہ عورت باغ کی طرف دیکھتی ہے. ہیا تنظر. ہیا کہہ کے پھر تنظر کہنا پڑے گا. اس نے دیکھا. نظر آ ہے. نظر آگے میں امتحان میں فیل نہیں ہوں گا. فیل ہونے ارسبو بھی کہتے ہیں. اسکتو بھی کہتے ہیں. میں فائل ہے. امتحان میں. کس میں؟ امتحان میں. فیل نہیں ہوگا. نہیں ہوں گا. فیل نہیں ہوگا. فیل مضارع ہے کیونکہ مستقبل میں. تو فیل مضارع ہے منفی. نفی کرا نہیں فیل ہوگا. تو لا اسقط. لا ارسبو. لا اسقط جو ہے آسان. فی الامتحان یا فی الاختبار. الاختبار دونوں دوست. میں امتحان میں فیل نہیں ہوں گا. لا اسقط. سقطا یسقط تسقط اسقط نسقط. سقطا سقطت. تو فیل نہیں ہوگا تو لا تسقط فی الامتحان. وہ فیل نہیں ہوگا تو لا یسقط فی الامتحان. شاگرد کاغذ پر لکھتا ہے. کس پر؟ کاغذ پر. لکھتا کون ہے؟ شاگرد. تلمیذ. فعل کیا ہے؟ لکھتا ہے.
متعلق فعل کیا ہے؟ کاغذ پر. تو سب سے پہلے لکھنا کتب یکتب, آپ نے گردانی یہ پڑھی یکتب التلمیذ کیونکہ فاعل ہے تلمیذ, یکتب التلمیذ کس پر لکھتا ہے؟ فاعل مفعول نہیں, علی الورقہ. کیا لکھتا ہے؟ علی الورقہ. الورقہ علی کی ویسے زیرو ہے, علی الورقہ. یکتب التلمیذ علی الورقہ. تو نیک مرد ہے. دیکھو نیک مرد, نیک مرد. رجل صالح ہے نا, اپنے خبر دے رہا ہے تو اس لیے موصوف سے نہ کہا. تو انت ضمیر منفصل, تو نیک مرد ہے. انت رجل صالح, انت رجل صالح, تو نیک مرد ہے. میں نے اپنا حق حاصل کر لیا. حاصل کر لیا میں نے فائل ہے. کیا حاصل کر لیا؟ اپنا حق. اپنا حق حاصل کر لیا. حاصل کرنا فائل ہوا, میں فائل ہو گیا. تو فائل اور فعل دونوں ہو گیا. حصل تو ماضی, ماضی نا کر لیا, مضارع تو نہیں. حصل تو علی حقی, یہاں پر حق کی, حصل تو علی حقی, میں نے اپنا حق حاصل کر لیا. حصل تو حقی بھی کر سکتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں. حصل تو علی حقی یہ اصل میں عرف جارہ کے استعمال میں حصل تو علی حقی. میں کویت سے واپس آیا. واپس آنا لوٹنا, میں واپس آیا. تو میں ماضی ہے نا, میں کہاں سے؟ کویت سے. فائل کویت سے الگ متعلق, اور واپس آیا فعل ہو گیا. واپس آنے کو کہتے ہیں رجا. رجا یا رجا تو یعود تو دونوں درست ہے. من الکویت یا من کویت, من الکویت, میں کویت سے واپس آیا. بس ہو گیا پیپر. اب یہ ایک پیپر بھی آپ کے سامنے میں نے مکمل حل کر لیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے اگر آپ ان عربی قواعد جو تعلیمات اور ان کی جو مشق آپ نے کی ہے اگر وہ آپ اچھی طرح کر لیں گے, جملہ اسمیہ کی, جملہ فعلیہ کی, زمانہ منفصلہ کی, اور پھر جو تعلیمیں وغیرہ آپ نے پڑھی ہیں کچھ قواعد ان کو ازبر کر لیں گے, تو پورا 100 نمبر کا پیپر آپ کو اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اصل فائدہ جو اس کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ قرآن پاک, احادیث اور اسلامی قوانین کا مطالعہ کریں, تو آپ یہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ان کی یہ باتوں کو سمجھ سکیں. یہ اس اصل جو اس کا مقصد ہے اس کو کبھی بھی آپ ایسے خوش نہ کریں.